سنت کے مطابق نکاح کرنا، مطلب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو فالو کرنا ہی مسلمان کا طریقہ اور مسلک ہے۔ جو اس طریقے پر ہے وہ اہل سنت ہے، جو اس عقیدے پر ہے وہ اہل سنت ہے، جو اس طریقے پر نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اہل ضرورت ہو سکتا ہے، اہل بدعت ہو سکتا ہے۔ اہل سنت والا ہونے کے لیے تو حضور کی سنت اپنی زندگی کے ہر قدم پر ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سنیے تیزی کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے محبوب کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، بولو سبحان اللہ۔ میں تقریر نہیں کروں گا، کچھ باتیں سمجھانے کے طور پر بیان کروں گا، اور اگر آپ کا تیور میں بدلا ہوا دیکھا تو پھر تھوڑی سی خطابت کی جھلک بھی انشاءاللہ دکھاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سالوں پہلے آپ کے نبی جودام میں آیا تھا، اور بہت سالوں کے بعد آج آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، پھر دوبارہ پتہ نہیں کب ملاقات ہے نا۔ اس لیے توجہ سے، شانتی سکون سے، جب آپ 12:15 بجے رات کو اتنی توجہ سے بیٹھے ہیں تو میں بھی مکمل اطمینان سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کی سمجھ شریف میں میری باتیں آ جائیں، اور خدا کرے آپ کے خانہ دل میں کوئی بات لگ جائے اور اس سے ہم اور آپ اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کریں۔ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ والی تو 70 سال کی، 80 سال کی ہے، قبر والی کئی سو سال کی ہے، پھر حشر والی تو پھر انلمیٹڈ ہی ہے، اللہ ہی جانے کیا ہونا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے اور آپ کے حضور کو جب اللہ نے تمام مخلوقات میں، یعنی اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی نا، ان تمام چیزوں میں سب سے بیسٹ حضور کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے یوسف کو بہت خوبصورت بنایا، مگر میرے محبوب کو اس سے بھی خوبصورت بنایا۔ جناتوں کو بہت طاقت دی، مگر میرے سرکار کو اس سے بھی کئی زیادہ طاقت۔ فرشتوں کو بڑی عصمت، بڑی طہارت، بڑی پاکیزگی عطا فرمائی، مگر فخر کیجئے ہمارے اور آپ کے نبی کو اتنی عزت، اتنی رفعت، اتنی عظمت، اتنی عصمت، اتنی طہارت، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ فرشتوں کا سید و سردار میرے محبوب کے قدموں کو چومتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے جہاں سے ملک کی ملکوتیت ختم ہوتی ہے، محمد عربی کی بشریت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے سرکار داؤد کو پاور دیا، وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو موم بن جاتا تھا، لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم بن جاتا تھا، لوہے کو آگ سے گرم کریں تو لوہا تپ کے مڑ جاتا ہے، پتھر کو آگ سے گرم کریں تو نہیں مڑتا، مڑتا ہے؟ اور پیچھے والے سوچنے شاید نبی میں یا جاہل میں مڑتا ہو۔ پتھر کو گرم کر کے کیا موڑ سکتے ہیں؟ لوہے کو گرم کر کے تو جلدی سے موڑا جا سکتا ہے، لیکن پتھر کو گرم کر کے موڑا نہیں جا سکتا۔ سرکار داؤد نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لوہے کو لے کر نرم بنایا اور اس کو موڑ دیتے تھے، ان کا معجزہ تھا۔ میرے حضور کی شان یہ ہے، پتھر پہ قدم رکھ دیتے تھے تو پتھر کے سینے پہ حضور کے قدم کے نشان جذب ہو جاتے تھے۔ داؤد نے لوہے کو موڑا، حضور نے عمر خطاب جیسے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا ہے۔ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، مصطفیٰ نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ مردوں کو زندہ ایک جملے میں طاقت ہو تو کیا جا سکتا ہے، اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے محنت لگتی ہے، مگر حضور کو اللہ نے ایسا بنایا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ یہ میں نے صرف مثال دی ہے، اپنے سرکار کی مثالیں دی۔ بہت ساری باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں کہ نبیوں کے اوصاف اور حضور کے اکیلے کے اوصاف وہ دوسرا موضوع ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہوں، جب سب سے بیسٹ بنایا نا اللہ نے، بالکل آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، جب سب سے بہترین بنایا تو ظاہر بات ہے کہ ہر طبقے میں بہترین ہے، ہر طبقے میں۔ نبیوں کے پاس طاقت ہے، ان تمام طاقتوں سے زیادہ حضور کے پاس طاقت ہے۔ نبیوں کے پاس اللہ کی قربت ہے،
ان تمام نبیوں رسولوں سے زیادہ قریب حضور ہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے۔ ان تمام میں جب سردار حضور کو بنایا، جب امام حضور کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کو جو دیا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حضور کو عطا فرمایا۔ بہت اچھے اچھے اخلاق والے لوگ، کردار والے لوگ روئے زمین پر آئے، مگر میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ ویوہار اخلاق کی جو آخری منزل، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مکارم اخلاق کو پورا کرنے میں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ مطلب کسی کا ویوہار کتنا ہی اچھا ہو، اس بندے کا ویوہار سب سے زیادہ اچھا ویوہار والا بندہ آپ اٹھا کے کھڑا کیجئے اور پھر اس کے سامنے حضور کی زندگی پیش کیجئے۔ آپ کہیں گے فلاں بہت اچھے اخلاق والا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ حضرت آمنہ خاتون کا بیٹا اخلاق والا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سردار اخلاق والے ہیں، حضور کو ویوہار بھی ایسے عطا فرمایا جیسا ویوہار و اخلاق بھی کسی کو عطا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ایک مفصل موضوع ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو اوصاف شیخ عبدالحق نے اس پر تفصیلی لکھا اور بہت سارے علماء نے، کہ اللہ نے جن نبیوں کو بھی جو وصف دیا نا، ان تمام اوصاف میں ہر نبی اپنے وصف میں کامل ہے، اس لیے کہ وہ کاملین ہیں، انبیاء کاملین ہیں۔ نبیوں میں معاذ اللہ کوئی ناقص نہیں ہے، اللہ کا ہر نبی بے مثال ہے، اللہ کا ہر نبی بے مثال ہے، تو ہر نبی کو اللہ نے کامل بنایا، لیکن میرے محبوب کو کامل ہی نہیں بلکہ اکمل بنایا، یعنی ان سے بھی کہیں زیادہ کامل بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طریقے سے حضور کو حسن دیا تو سب سے بے مثال، حضور کو بات کرنے کا انداز دیا تو سب سے بے مثال۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ آپ گارڈن میں گلاب دیکھتے تو دل خوش ہوتا ہے، بلبل اس گلاب کو سلامی دیتی ہے، ہاں کے ساتھ یہ گلشن ہے اور اس پورے باغ میں گلاب مہک رہا ہے، مگر ایک گلاب میں اگر پورا باغ دیکھنا ہے، ایک گلاب میں پورا باغ دیکھنا ہے، تو حضور کے ہونٹوں کو دیکھو، حضور کے چہرے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو ہاتھ اٹھا کر بتائیں، اور کچھ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے تو سو جائیں، پھر کا پریشانی دے رہے اپنے آپ۔ نہیں آ رہی ہے تو مشقت کیوں ہے؟ کوئی زبردستی قاضی مدنی صاحب نے تو آپ کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوا ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا، ورنہ جو نکاح پڑھائے ہیں اس کے معاملات واپس لے لوں گا۔ ایسا تو کچھ ہے نہیں نا۔ ہاں، قاضیوں سے باباؤں سے لوگ ڈرتے ہیں، بہت بہت ڈرتے۔ واقعی ایک امام صاحب تھے، مولانا اقبال صاحب ایک امام صاحب تھے، ان کو کمیٹی والوں نے کہا، میں نام نہیں لوں گا، مشہور آدمی ہے، لیکن ان کو کمیٹی والوں نے کہا حضرت آپ چلے جائیے، تو حضرت نے کہا اچھا چلے جاؤں گا؟ ہاں۔ دوسرے دن جلال میں آئے اور صدر سے کہا جتنی نمازیں میرے پیچھے پڑھی ہیں سب لوٹا، ورنہ قیامت میں تیرے خلاف گواہی دے دوں گا۔ صدر صاحب نے حضرت آپ ہی رہو، جیسے رہو ویسے آپ ہی رہو۔ بہرحال بات ادھر ادھر نہ چلی جائے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے مسکراؤں، تھوڑا سا ہنساؤں پھر سناؤں۔ تو اوصاف جتنے جس کو ملے نا، دو مصرے میں سن لیجئے۔ حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ تمام نبی جتنی خوبیاں یا رسول اللہ رکھتے ہیں، وہ تمام خوبیاں اللہ نے آپ میں جمع فرما دی، وہ تمام خوبیاں اللہ نے آپ میں جمع فرما دی۔ اسی لیے عاشق نے کہا سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کہہ کہوں، جانے مراد آنے